حرارت اور گرمی پر یہ تیسرا اور آخری لیکچر ہے. کوئی نئی بات کرنے سے پہلے پچھلے 2 لیکچرز میں جو اہم کانسیپٹس ہمارے سامنے آئے تھے ان کو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ یہ دھات کا ایک گرم ٹکڑا ہے اور یہ ایک ٹھنڈا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دھات کے اس ٹکڑے میں جو ایٹمز ہیں وہ تیزی سے ارتعاش کرتے ہیں، ان میں حرکی توانائی زیادہ ہے، مگر ایک خاص قسم کی حرکی توانائی، یہ رینڈم بے ترتیب توانائی ہے، اور اس کی مقدار یہاں پر زیادہ ہے، یہاں پر کم ہے. اگر میں ان 2 ٹکڑوں کو ساتھ یوں جوڑ دوں تو گرمی یہاں سے یہاں تک منتقل ہوتی ہے. گویا کہ گرمی کا رخ ٹھنڈے سے گرم کی طرف نہیں ہوتا، گرم سے ٹھنڈے کی طرف ہوتا. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہی کہتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور ایک بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کام صرف اس صورت میں لیا جا سکتا ہے اگر ایک جسم گرم ہو اور دوسرا ٹھنڈا ہو، اور گرمی کا رخ ہمیشہ گرم سے ٹھنڈے کی طرف ہوتا ہے. ایک اور اہم اور بڑا بنیادی کانسیپٹ انٹروپی کا ہے، اور یہ ایک نئی اصطلاح ہے، اس واسطے میں یہ دوبارہ دہرانا چاہوں گا. تھرمو ڈائنامکس کے حساب سے ہم اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر کسی ٹھنڈے جسم میں گرم جسم سے انرجی داخل ہوتی ہے، ہیٹ انرجی، بے ترتیب انرجی، تو اس میں انٹروپی کا اضافہ ہوتا، اور اس اضافے کی مقدار ہے ڈی کیو. فرض کیجئے کہ آپ نے تھوڑی سی ہیٹ اس میں منتقل کی ہے اور اس کو ہم ڈی کیو کہتے ہیں، ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹیمپریچر. تو اس کا جو بھی ٹیمپریچر ہے اس کو آپ ٹی کہیے، تو ڈی ایس از اکول ٹو ڈی کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. پھر ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ جانا کہ اگر کوئی آئیڈیل گیس ہے تو اس میں جو انٹروپی کا اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم بآسانی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کا ریزلٹ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چونکہ ڈی ایس ڈی کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی ہے، اس واسطے ہم ٹوٹل چینج آف انٹروپی کیلکولیٹ کرنے کے واسطے ایک انٹیگرل حل کرتے ہیں جو T1 سے T2 تک ہے. یہاں T1 کوئی انیشل ٹیمپریچر ہے، T2 کوئی فائنل ٹیمپریچر ہے، اور اگرچہ میں یہ کیلکولیشن یہاں پر دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس انٹیگرل کو حل کرنے سے 3/2 n into the Boltzmann constant Kb log of T2 divided by T1 آتا ہے، اور پھر ایک مزید ٹرم ہے جس میں n into Boltzmann constant into log of V2 divided by V1 ہے. اور یاد رہے کہ یہ ایک آئیڈیل گیس کے واسطے ہے. اگر فائنل ٹیمپریچر اور انیشل ٹیمپریچر برابر ہوں، مطلب یہ کہ T2 equals T1، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ log of 1 is equal to 0. یا اگر V2 اور V1 برابر ہوں، انیشل اور فائنل والیومز برابر ہوں، تو پھر V2 over V1 کا ریشیو 1 ہے، اور یہ log بھی 0 ہے. لہٰذا یہ انٹروپی صرف اس صورت میں بڑھے گی اگر T2 T1 سے بڑا ہو، یا V2 V1 سے بڑا ہو، یا دونوں کوانٹیٹیز نان زیرو ہوں. خیر، یہ تو میتھمیٹیکل بات تھی، لیکن مطلب کیا بنتا ہے انٹروپی کا، اور اس کیلکولیشن سے ہم نے حاصل کیا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹروپی کے معنی ہیں ڈس آرڈر. اس ڈس آرڈر کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ ماچس کی تیلیاں رکھتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر یہ سب بہت ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، ایک ہی سمت میں ہیں، تو یہ اس کا جو ٹپ ہے جس پہ کیمیائی مادہ ہے، یہ سب ایک ساتھ ہیں اور ایک ترتیب ہے. لیکن جب میں ان کو یوں بکھیر دیتا ہوں تو ان میں انتشار یا بے ترتیبیت پیدا ہوتی ہے، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انٹروپی بڑی ہے. تو جو سسٹم پہلے تھا وہ ترتیب سے تھا، اٹ واز آرڈرڈ، اور یہ ماچس کی تیلیاں یہاں بکھیرنے سے ڈس آرڈر پیدا ہوا ہے، گویا کہ اس میں انٹروپی کا اضافہ ہوا ہے. چلیے ایک اور مثال سے میں یہ بات واضح کرتا ہوں. تو یہاں ایک دوات ہے جس میں کچھ سیاہی ہے. میں سیاہی اس قلم میں بھرتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں کہ
یہاں گلاس رکھتا ہوں اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سیاہی بھر رہی ہے. اب میں سیاہی اس کے اوپر یوں گراتا ہوں تو یہ دیکھیے کہ جب ایک قطرہ گرتا ہے یہ پھیلنے لگتا ہے. اس طرح سے اس سسٹم کی انٹروپی بڑھتی ہے. تو پہلے یہ سیاہی کا قطرہ ایک چھوٹی جگہ میں مرکوز تھا، ایک کم حجم میں تھا، لیکن جب یہ سیاہی پانی کے اندر پہنچی تو یہ بکھر گئی اور بے ترتیبیت، ڈس آرڈر بڑھ گیا. یہی چیز اس اینیمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مالیکیولز ایک ڈبے میں بند ہے اور اس ڈبے کے دو حصے ہیں، ایک خالی ہے اور دوسرے میں مالیکیولز ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے، یہ البتہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر اپنا ڈائریکشن بدلتے ہیں. جب بیچ کی دیوار ہٹا دی جاتی ہے تو پھر مالیکیولز ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچتے ہیں اور یوں انٹروپی بڑھتی ہے. گویا کہ اس میں انرجی ڈالے بغیر بھی انٹروپی کا اضافہ ہوا ہے. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا یہی تو کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی سا سسٹم لیں جو اپنے ماحول سے علیحدہ کیا گیا ہے، جس کو ہم آئسولیٹڈ سسٹم کہتے ہیں، تو اس کی انٹروپی خود بخود بڑھ سکتی ہے، کبھی گھٹ نہیں سکتی. تو اس سسٹم کے حوالے سے جو ابھی آپ نے دیکھا، جب ہم بیچ میں سے دیوار ہٹا دیتے ہیں، ایٹمز اور مالیکیولز کے پاس زیادہ چوائس ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس جگہ سے یہاں پر جا سکتے ہیں، گو کہ اس میں کوئی انرجی کا اضافہ نہیں ہوا، لہذا انٹروپی یوں بڑھتی ہے. اور اگر آپ پچھلی کیلکولیشن کے ساتھ اس کو ملائیں تو جو log آف V2 ڈیوائڈیڈ بائی V1 ہے، V2 چونکہ بڑھ گیا، V1 سے بڑا ہے، اس سے ڈبل ہے، تو یہاں انٹروپی اس وجہ سے بھی بڑھی. اب چلیے ہم ان باتوں کا اطلاق کرتے ہیں مادے کی مختلف شکلوں کے اوپر. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مادے کی بنیادی طور پر 3 مختلف حالتیں ہوتی ہیں: ٹھوس، مائع اور گیس. ٹھوس مادے میں انٹروپی سب سے کم ہوتی ہے. وجہ، اگر آپ کوئی دھات لیں یا لکڑی کا ٹکڑا یا کوئی سا بھی ٹھوس مادہ، تو اس میں ایٹمز تقریباً ایک ہی جگہ پر فکس ہوتے ہیں. ہاں، ان میں کچھ ارتعاش ہوتا ہے، یہ اپنے ایوریج پوزیشن سے ہلتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں، مگر ایک ایٹم یہاں سے یہاں جا نہیں سکتا. لہذا سب سے زیادہ آرڈر اس ٹھوس مادے میں ہے. اگر آپ مائع لیں تو مائع میں ایٹمز یا مالیکیولز اوپر جا سکتے ہیں، نیچے آ سکتے ہیں، ادھر ادھر لکوڈ میں حرکت کر سکتے ہیں، گویا کہ اس میں زیادہ بے ترتیبیت ہے اور انتشار زیادہ ہے. انٹروپی اسی سبب سے زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ انتشار تو یہ گیس میں ہوتا، کیونکہ گیس میں ایک ایٹم کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا، اور جیسے جیسے آپ اس کو انرجی دیتے ہیں تو اس کی انٹروپی ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. اب ہم ان مختلف مادے کی حالتوں کو بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے. فرض کیجئے کہ کوئی برف کا ٹکڑا ہے. اب اس برف کے ٹکڑے کو جب ہم کچھ ہیٹ دیتے ہیں، گرمی دیتے ہیں، تو اس کا انٹروپی بڑھتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس برف کے ٹکڑے میں جو مالیکیولز ہیں وہ زیادہ ارتعاش کرتے ہیں. اگر ہم اور گرمی اور توانائی اس کو دیتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ برف پگھلنے لگے گی. کیوں پگھلے گی؟ اس واسطے کہ اب جو ایٹمز کے درمیان کشش ہے اور جو ان مالیکیولز یا ایٹمز کو باندھ کے رکھتی ہے وہ کافی نہیں ہے، اور اب کائنیٹک انرجی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک مالیکیول پانی کا اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے. اس کو ہم پگھلنے کا عمل کہتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ انرجی درکار ہے. اس انرجی کو ہم لیٹنٹ ہیٹ آف میلٹنگ کہتے ہیں. لیٹنٹ ہیٹ آف میلٹنگ یا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن LF کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں: اٹ از دی اماؤنٹ آف ہیٹ ایبزاربڈ پر یونٹ میس آف مٹیریل. اب یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ برف کو گرمی پہنچاتے ہیں ویسے ویسے یہ پگھلتی ہے، لیکن
پانی کا اور برف کا ٹیمپریچر بڑھتا نہیں ہے، یہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہتا ہے، یا اگر آپ ڈگریز کیلوین میں ناپتے ہیں تو 273.15 ڈگریز کیلوین ہی رہتا ہے۔ جب تک پوری برف نہ پگھل جائے تو یہ ٹیمپریچر اسی مستقل ویلیو کے اوپر رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ برف کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی تو آپ کو اسی حساب سے اس کو زیادہ گرمی یا توانائی پہنچانی ہوگی۔ اسی واسطے the amount of heat required to melt m grams is m into LF, where LF is the latent heat of fusion. اب اسی طرح سے اگر آپ اس پانی کو گرمی پہنچائیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جائے گا اور پھر جب یہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچے گا تو اس وقت یہ ابلنے لگے گا، اور ابلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور تبدیلی آتی ہے، اور اس تبدیلی کو بھی ہم ایک فیز ٹرانزیشن کہتے ہیں یا فیز ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں۔ یہ فیز ٹرانسفارمیشن ہے فرام دا لکوڈ فیز ٹو دی گیسیس فیز، جس طرح پہلے سالڈ فیز سے لکوڈ فیز تک ہم پہنچے تھے۔ جب پانی ابلتا ہے تو وہ ابلتا اس واسطے کہ ہم نے اس کو کوئی حرارت، کوئی گرمی پہنچائی، اور اس گرمی کی مقدار کتنی ہوگی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پانی کی مقدار کتنی ہے۔ تو چلیے لیٹنٹ ہیٹ آف ویپرائزیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، which is needed for going from liquid to gas. This is the amount of heat needed to vaporize unit mass of material. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھنڈی برف کو گرم بھاپ میں تبدیل کرنے کے واسطے کتنی انرجی درکار ہے۔ برف کا ٹیمپریچر اگر 1 ڈگری سے بڑھانا ہو تو اس کے لیے ہمیں فی گرام 0.5 کیلوریز کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر اس کی مقدار 1 گرام نہیں m گرامز ہو تو ہمیں اس کو m سے ضرب دینا ہوگا، گویا کہ ڈیلٹا Q is equal to the specific heat of fusion یا latent heat of fusion جو 0.5 ہے into the mass into the change of temperature۔ اب عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ برف کا ٹیمپریچر بس ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بہت ٹھنڈی برف بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اسے قدرے زیادہ گرم برف، اور پھر جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے برف کا وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ہو سکتا ہے نارمل پریشر اور دوسرے کنڈیشنز کے مطابق۔ اب اگر ہم اس برف کو پگھلانا چاہیں تو اس کے لیے 80 کیلوریز دینا ہوگا فی گرام، گویا کہ ڈیلٹا Q is equal to m into the latent heat of fusion جو LF ہے۔ پانی کے ٹیمپریچر کو بڑھانے کے واسطے آپ کو فی گرام 1 کیلوری دینے کی ضرورت ہے، اور یاد رہے کہ 1 کیلوری 4.18 جولز کے ایکویولنٹ ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اس پانی کو گرمی اور انرجی دیتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اس کا ٹیمپریچر بڑھے گا۔ پھر جب پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے تو فی گرام 540 کیلوریز دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ ہیٹ فراہم کرتے ہیں تو پانی کے مالیکیولز بہت تیزی سے یوں حرکت کرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان جو کشش ہے وہ کافی نہیں ہوتی ان کو باہر جانے سے روکنے کے لیے، لہٰذا یہ پانی پھر بخارات میں تبدیل ہو کر یوں بھاپ کی صورت میں ضائع ہو جاتا۔ پھر اگر ہم اس بھاپ کو مزید گرم کرنا چاہیں تو ہمیں فی گرام 0.5 کیلوریز دینا ہوگا S۔ So delta Q is equal to specific heat of steam, which is 0.5 calories per gram into the mass of steam into the change of temperature۔ چلیے ٹھنڈی برف کو گرم کرنے کا عمل ہم پھر سے دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس کو گرمی مہیا کرتے ہیں ویسے ویسے برف کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر بالآخر یہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچتا ہے۔ گو کہ آپ اس کو گرمی فراہم کر رہے ہیں لیکن ٹیمپریچر قائم رہتا ہے 0 پر جب تک ساری برف پگھل نہ جائے، اور پھر اس کے بعد ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخر یہ 100 ڈگریز پر پہنچتا ہے، جس کے بعد پھر یہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر بھاپ کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے۔
اب اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی ہیٹ کس نہج پر دینی پڑ رہی ہے. شروع میں اسپیسیفک ہیٹ آف آئس انٹو دا میس آف آئس انٹو دا چینج آف ٹیمپریچر. پھر جب فیز ٹرانزیشن مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے. پھر واٹر اسٹیم کا سسٹم قائم رہتا ہے کافی دیر تک اور بالآخر یہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اب آپ اس کا ٹیمپریچر جتنا بڑھانا چاہیں بڑھاتے چلے جائیں. پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے بہت زیادہ گرمی دی اس بھاپ کو تو کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد اس پانی کے جو مالیکیولز ہیں جن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز ہیں وہ ٹوٹنے لگیں گے اور اس کو پھر ہم ڈسوسیشن کہتے ہیں. گویا کہ جو پانی کا مالیکیول ہے وہ خود ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہم اس سے آگے لے جائیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر ایٹمز کے اندر جو الیکٹرانز ہیں وہ پروٹونز یعنی کہ نیوکلیائی سے علیحدہ ہو جائیں گے اور اس کو آئنائزیشن کا عمل کہا جاتا ہے. لیکن پھر اس کے لیے کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ کی ضرورت پڑے گی. اب چلیے میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں. فیز ٹرانزیشنز تو طرح طرح کے ہوتے ہیں، مختلف مٹیریلز میں ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. میں نے ابھی تک بات کی ہے گیس ٹو لیکوڈ ٹو سالڈ فیز ٹرانزیشنز کی، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی میگنٹ لیں، پرماننٹ میگنٹ میرا مطلب ہے، تو اس میں میگنیٹزم ہوتی ہے. جب آپ اس کو گرم کرتے ہیں اور ایک حد سے زیادہ انرجی اس کو فراہم کی جاتی ہے تو اس کی میگنیٹزم ختم ہو جاتی ہے. میگنیٹزم کیوں ختم ہوتی ہے؟ اس واسطے کہ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے میگنیٹس ہوتے ہیں، ڈائپولز جو کہلاتے ہیں یا میگنیٹک ڈومینز کہلاتے ہیں، ان میں بے ترتیبیت آ جاتی ہے، انتشار آ جاتا ہے اور جو انٹروپی پہلے تھی اور جو بعد میں ہے وہ مختلف ہے. تو اس کو ہم فیز ٹرانزیشن کہیں گے، لیکن a phase transition between the unmagnetized and magnetized phases. اب چلیے ہم فیز ٹرانزیشنز کو تھوڑا اور ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ایک خاص عمل کے حوالے سے جس کو عمل تبخیر کہتے ہیں یا ایویپوریشن. ایویپوریشن میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک لیکوڈ میں مالیکیولز ہوتے ہیں، وہ مالیکیولز حرکت کرتے ہیں. حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ اس لیکوڈ کا کوئی ٹیمپریچر ہوتا. اچھا، جیسے جیسے یہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے ویسے ویسے اس میں حرکت زیادہ آتی ہے، رینڈم موشن زیادہ آتی ہے. لیکن کوئی سا بھی ٹیمپریچر اگر ہو تو اس میں کچھ مالیکیول ضرور ایسے ہوں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. ہاں، کچھ ایسے بھی ہیں جو آہستہ چلتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ تیز حرکت کرتے ہیں ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس مایا میں سے، اس لیکوڈ میں سے نکل کر باہر چلے جائیں. تو مثال کے طور پر ایک پانی کا گلاس ہے، اس پانی کے گلاس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے. کیوں کم ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں سے کچھ پانی بخارات میں تبدیل ہو کر باہر چلا جاتا. اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ایک پانی کا گلاس یا کوئی سا بھی مٹیریل ہے، اس کا ٹیمپریچر اس بات پر منحصر ہے کہ اس میں ایوریج انرجی، رینڈم کائنیٹک انرجی کی مقدار کتنی ہے. تو جب یہ مالیکیولز جو تیزی سے حرکت کرتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایوریج کائنیٹک انرجی، رینڈم کائنیٹک انرجی میں کچھ کمی آتی ہے. جب یہ کمی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا. اب یہی وجہ ہے کہ ہم پانی کو مٹکوں میں اور سراہیوں میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے پانی بخارات میں تبدیل ہو کر چلا جاتا ہے اور اس میں ایوریج کائنیٹک انرجی کم رہ جاتی ہے. اس سے متعلق میں آپ کو کچھ کھلونے دکھانا چاہتا ہوں جو ایویپوریشن کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں. تو یہ دو پرندے ہیں، یہ دیکھیں، ادھر ایک طوطا ہے، ادھر بطخ، اور یہ بیچارے صرف پانی پیتے ہیں. پیتے بھی کیا، ان کی چونچ گیلی ہے. جب چونچ گیلی ہوتی ہے تو
اس سے بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور عمل تبخیر یا ایویپریشن کی وجہ سے چونچ ٹھنڈی ہوتی. یہاں نیچے کی طرف ایک لیکوڈ ہے. یہ لیکوڈ اوپر کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ گرم ہے. اب چونکہ گرم ہے اس واسطے ادھر سے جو اس لیکوڈ کے بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور جو اس برتن کے اندر, اس ویسل کے اندر بند ہیں, یہاں پریشر زیادہ ہے. چنانچہ یہاں سے لیکوڈ اوپر اٹھتا ہے اور سر کی طرف جاتا ہے. یہاں سر بھاری ہو جاتا ہے اور اس واسطے یہ جھک جاتا ہے. جب یہ پوری طرح سے یوں جھک جاتا ہے تو پھر لیکوڈ دوبارہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور پھر یہ عمل چلتا رہتا ہے. اب بہت سی دلچسپ باتیں کہی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں. کیا اس سے ہم ایک ایسی مشین بنا سکتے ہیں جو صرف پانی پر چلتی ہو؟ ہاں. اب بجائے کھلونا رکھنے کے اگر ہم اس کے ساتھ ایک جنریٹر لگاتے تو اس جنریٹر میں بجلی پیدا ہو سکتی, لیکن اس بجلی کی مقدار بہت کم ہوگی. بہرحال یہ بجلی کہیں سے تو آئی, گویا کہ اس کھلونے سے یا اس جیسی چیز سے کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ کام کہاں سے آیا؟ اس میں کنزرویشن آف انرجی کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی. اگر آپ اس پر غور کریں تو دیکھیے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ بخارات اوپر اٹھتے ہیں, یہ ٹھنڈا ہو جاتا. مگر اگر آپ اس کمرے کو مکمل طور پہ بند کر لیں اور اس میں کوئی ہوا اندر آ نہ سکے, نہ جا سکے, تو کچھ وقت کے بعد یہ پانی ادھر سے ختم ہو جائے گا, بخارات میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر یہ عمل رک جائے گا. چنانچہ اگر دیکھا جائے تو ان کھلونوں کو, ان پرندوں کو انرجی ملتی ہے, مگر وہ انرجی سورج سے ملتی ہے. اس واسطے کہ ہمارا کمرہ اور جو کچھ اس کے اندر ہے ایک مستقل ٹیمپریچر پہ ہے, وہ ٹیمپریچر ہمیں پھر بالآخر سورج سے ہی ملتا ہے. ایویپریشن سے ٹھنڈک پہنچتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں ہم پنکھا چلاتے ہیں, کیونکہ پنکھا پسینے کو خشک کرتا ہے. خشک کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ پسینے میں جو تیز حرکت کرنے والے مالیکیولز ہیں وہ جلدی نکل جاتے ہیں, لہٰذا وہاں پر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. اس واسطے کہ جو ایوریج انرجی ہے اور ایوریج حرکت ہے یا حرکت کرنے کی سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب یہی چیز ہم کسی چیز کو ابالنے میں دیکھتے ہیں. مثلاً پانی ابلتا ہے جب اس کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہم انرجی فراہم کرتے ہیں, باہر سے انرجی دی جاتی ہے اور پھر بخارات اس سے اوپر اٹھتے ہیں اور بھاپ بنتی ہے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو چیز ابالی جاتی ہے اس سے جو پریشر بنتا ہے, جس کو ویپر پریشر بنتا ہے, وہ باہر کے پریشر سے برابر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم باہر کے پریشر کو بڑھاتے جائیں تو زیادہ مشکل سے مالیکیولز یہاں سے باہر جا سکیں گے. چنانچہ اگر ایک پانی کے ویسل کے اوپر, کسی برتن کے اوپر ہم پریشر بڑھا دیں یا اس کو ہم بند رکھیں جیسا کہ ہم پریشر کوکر میں کرتے ہیں, تو پھر یہ پانی 100 ڈگریز نہیں, یہ 105 یا 110 ڈگری پر ابلے گا. اور اسی طرح سے جب آپ پانی کو کسی اونچائی پر لے جاتے ہیں, مثلاً اگر مری یا نتھیا گلی میں آپ پانی ابالیں تو وہ پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر نہیں, وہ 95 یا 98 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلے گا. تو بوائلنگ پوائنٹ کا انحصار اس بات کے اوپر بھی ہے کہ باہر کا پریشر, ایکسٹرنل پریشر کتنا ہے. اب چلیے, میں نے یہ ساری باتیں آپ کو ایٹمز اور مالیکیولز کے حوالے سے بھی بتائی ہیں. پھر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ ایک مالیکیول اس لیکوڈ میں سے تب آزاد ہو سکے گا جب اس کے پاس اتنی انرجی ہوگی کہ وہ باقی مالیکیولز کی کشش سے فارغ ہو کر باہر نکل سکے. یہ ساری باتیں تھرمو ڈائنامکس کی ہیں تو صحیح, لیکن ان کی توجیحات میں نے آپ کو مالیکیولز اور ایٹمز کے حوالے سے دی, اور دراصل میں صرف کلاسیکل تھرمو ڈائنامکس کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں, میں اسٹیٹسٹیکل تھرمو ڈائنامکس کے حوالے سے آپ کو یہ توجیحات دے رہا ہوں.
اب یہ لفظ میں نے استعمال کیا اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنامکس، اور اس کی میں تھوڑی سی اب وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنامکس کو مائکروسکوپک یا مولیکولر اپروچ بھی کہتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک سسٹم کی مختلف پراپرٹیز کو کیلکولیٹ کیا جائے اس کے انڈیویڈول مالیکیولز کی پراپرٹیز سے۔ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایک سسٹم کے اندر اس طرح کے مالیکیولز ہیں، مثلا آکسیجن ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، تو ہم اس سسٹم کی تمام پراپرٹیز، مثلا پریشر یا انٹروپی یا بوائلنگ پوائنٹ یا میلٹنگ پوائنٹ، یہ ساری چیزیں معلوم کر سکیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان علیحدہ علیحدہ انفرادی مالیکیولز کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں۔ اس کے برعکس جو تھرموڈائنامکس کا اپروچ ہے وہ ان انڈیویڈول مالیکیولز سے تعلق نہیں رکھتا، اس میں ہم صرف یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کتنی انرجی درکار ہوگی کسی شے کو اس ٹیمپریچر سے اس ٹیمپریچر تک لے جانے کے لیے، یا پھر اس کو پگھلانے کے لیے، یا اس کو جمانے کے واسطے وغیرہ۔ تو اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنامکس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے پیشن گوئی کی، اور یہ کلاسیکل تھرموڈائنامکس سے کچھ 100 سال بعد جنم لیا۔ اب مثال کے طور پر جو کانسیپٹس گرمی اور حرارت کے ہیں وہ ہمیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا کہ درجہ حرارت کیا چیز ہوتی ہے۔ جیسے جیسے کوئی چیز کو آپ گرم کرتے ہیں ویسے ویسے اس میں ایٹمز یا مالیکیولز یا جو چھوٹے ذرے ہیں ان میں زیادہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے، زیادہ رینڈم وائبریشن یا موشن پیدا ہوتی ہے، اور گرمی کو بھی ہم اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ رینڈم انرجی ہے جو ایک گرم شے سے ٹھنڈے شے کی طرف جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب ہمیں رینڈمنس کو بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رینڈم یا بے ترتیب سسٹمز ہمارے ہر طرف ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گاڑیاں لیں جو ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہیں، کچھ گاڑیوں کی سپیڈ یہ ہوگی، کچھ وہ ہوگی، کچھ وہ ہوگی۔ اب چلیے اس کا ہم ایک گراف بناتے ہیں۔ تو گراف اس طرح کا ہے کہ ہم گاڑیوں کی تعداد ناپیں گے جن کی رفتار 1 اور 2 فی میل گھنٹہ کے حساب سے، پھر 2 اور 3 اور 3 اور 4 وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ہم بنز کہیں گے۔ تو ہر بن میں اتنی گاڑیاں ہیں، یہاں 1 اور 2 کے درمیان فرض کیجئے کہ 11 گاڑیاں ہیں، اور 2 اور 3 کے درمیان 13 گاڑیاں ہیں وغیرہ۔ تو پھر اس طرح سے ہم ایک گراف بناتے ہیں۔ یہ گراف آپ کے سامنے ہے، نمبر آف آٹو موبائلز پر یونٹ مائلز پر آور انٹرول۔ اب فرض کیجئے کہ ہم ایک اوسط سپیڈ، ایک ایوریج سپیڈ کی قیمت نکالنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت آسان۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر اتنی گاڑیاں اس سپیڈ سے چل رہی ہیں اور اتنی گاڑیاں اس سپیڈ سے چل رہی ہیں تو آپ ان کو ایڈ کرتے چلے جائیں، گویا کہ V1 into the number of cars moving at speed V1، تو V1 into N1 plus V2 into N2 plus V3 into N3، اور یہ آپ جمع کرتے چلے جائیں میکسیمم سپیڈ تک، جس کو آپ VN کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی گاڑی 100 میل یا 200 میل فی گھنٹے کے رفتار سے زیادہ رفتار پہ نہیں چلے گی۔ پھر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے بائی دی ٹوٹل نمبر آف کارز، گویا کہ N1 plus N2 up till N sub N۔ تو یہاں آپ کے سامنے V ایوریج کو ڈیفائن کیا گیا ہے اسی طرح سے V1 into N of V1 divided by the sum of N of VI، اور یہاں پر I کی سمیشن 1 سے لے کر N تک جاتی ہے، where N is the total number of bins۔ چلیے تو پھر ادھر سے ایک کوانٹٹی ہم ڈیفائن کرتے ہیں which is the probability of finding a car with speed VI۔ اس کی قیمت بنتی ہے N of VI divided by N، اور اگر ہم probability کا یہ سمبل استعمال کریں تو V بار is equal to
VI मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ VI। तो इस तरह से हम एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड की आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन इसको हम बेहतर तौर पर यूं समझ सकते हैं कि इस एवरेज स्पीड से कुछ स्पीड्स ज्यादा होंगी और कुछ कम होंगी। गोया कि कुछ गाड़ियां इस एवरेज स्पीड से ज्यादा तेजी के साथ हरकत करती हैं और कुछ कम। यही बात हम गैस के हवाले से भी कर सकते हैं, क्योंकि गैस के अंदर मुख्तलिफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं और वो मुख्तलिफ रफ्तारों के ऊपर हरकत करते हैं, मगर एक एवरेज स्पीड होगी और कुछ मॉलिक्यूल्स उससे ज्यादा तेजी से हरकत करेंगे, कुछ कम। अब हम इस कॉन्सेप्ट को गैस के हवाले से मजीद परखना चाहते हैं। फर्ज कीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो अक्सर ऐसे होगा कि ये दूर से गुजर जाएगा, कभी ऐसे चला जाएगा और ये बहुत कम आपस में टकराएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो ये टकराएंगे। और हम यकीन से कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कई हजार दफा या कई लाख दफा एक मिनट के अंदर टकराता है। हम ये जानना चाहते हैं कि एक टक्कर और दूसरी टक्कर के दरमियान फासला ऑन द एवरेज कितना है। अब ये भी हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स बस यूं टकराएं और फिर अगली टक्कर जो है बहुत देर बाद हो, मगर एक एवरेज डिस्टेंस है जिसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इस मीन फ्री पाथ को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अव्वल ये कि हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, उसको आप V कहें। फिर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतना ही ज्यादा इम्कान बनता है दो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराने का। गोया कि ज्यादा डेंस गैस में मीन फ्री पाथ कम होगा। तो चलिए हम इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। फर्ज कीजिए कि दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, एक जिसका साइज R1 है, दूसरा जिसका साइज R2 है। तो फिर ये उस सूरत में टकराएंगे अगर इनके दरमियान फासला R1 प्लस R2 के बराबर हो। अगर इससे ज्यादा है तो वो यूं गुजर जाएंगे, इनकी टक्कर आपस में नहीं होगी। एक डिस्टेंस फिर बनता है D, और अगर हम एक ट्यूब लें, उस ट्यूब की लंबाई V इंटू T हो। V इज द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स और T वो टाइम है जो एक और दूसरी टक्कर के दरमियान गुजरता है। लिहाजा अब ये कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे कि द मीन फ्री पाथ, जिसको मैंने यहां पर लैम्डा कहा हुआ है, into the number of molecules moving with speed v into the area pi d squared into vt। अब इसको vt के बराबर होना चाहिए। तो मैं ये फिर बात दोहराता हूं कि हमने टाइम t का एक वक्फा लिया है। ये वो वक्फा है जिसमें ये मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। इसको आप मीन फ्री टाइम बिटवीन कोलिजन्स कह सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट इज NV, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू द वॉल्यूम। वॉल्यूम की मिकदार कितनी है? पाई डी स्क्वेयर्ड इंटू VT। चुनाचे यहां से लैम्डा की कीमत निकलती है 1/n इंटू डी स्क्वेयर्ड, और n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यह बनता है कि अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो, गोया कि इस गैस की डेंसिटी कम हो एक फिक्स वॉल्यूम के लिए, तो ये लैम्डा बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होने का मतलब ये कि एक टक्कर और दूसरी टक्कर बहुत कम होती है और इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा है। इसके बरक्स अगर कसाफत ज्यादा हो तो एक मॉलिक्यूल अक्सर किसी और मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। तो लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन्स। अब फर्ज कीजिए कि हम एक बहुत ही डाइल्यूट गैस लेते हैं, तो उसमें फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ शाज़ो नादिर ही टकराता है। ऐसी सूरत में जहां ये बिल्कुल ही नहीं टकराता, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस पर मजीद बात करने से पहले मुझे एक क्वांटिटी डिफाइन करनी है जिसको मोल कहते हैं।
The mole is an amount of gas containing 6.02 times 10 to the power 23 molecules. یہ 6.02 times 10 to the 23 molecules ایووگیڈروز نمبر کہلاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ مختلف گیسز میں مختلف قسم کے ایٹمز ہوتے ہیں اور ان کے ماسز مختلف ہوتے ہیں. ایک مول کا مطلب ہے اماؤنٹ آف گیس کنٹیننگ 6 times 10 to the power 23 molecules. اور مولر میس جس کو کیپٹل ایم کہتے ہیں, دس از دا میس آف 1 mole آف اے گیس. سو ایم از اکول ٹو اے گرامس. یہاں پر ایک اور سمبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفائن کیا گیا ہے, n, which is called the number of moles, which is the number of atoms divided by Na, یعنی کہ ایووگیڈروز نمبر. اب اگر ہم آئیڈیل گیس لا لکھیں تو اس کو ہم یا تو پی وی ایکولز n, number of atoms or molecules, into k, which is Boltzmann constant, into t لکھ سکتے ہیں, پی وی ایکولز این کے ٹی, یا پھر ہم ایک دوسری کوانٹٹی ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کو گیس کانسٹنٹ کہا جاتا ہے, آر, اور ایسی صورت میں پی وی از اکول ٹو این آر ٹی. یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں. یہاں اسمال این کا مطلب ہے نمبر آف مولز ان دا گیس, اور آر جو کہ گیس کانسٹنٹ کہلاتا ہے, اس کی قیمت ہے 8.315 جولز پر مول پر ڈگری کے. اب یاد رہے کہ ہمیشہ ہمیں یہاں پر ایبسولوٹ ٹیمپریچر استعمال کرنا چاہیے, سینٹی گریڈ نہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے, یہ آپ کو لیکچر نمبر 2 سے میں یاد کرا رہا ہوں, کہ جب بھی آپ کسی گیس کو گرم کرتے ہیں تو اس کا پریشر بڑھتا ہے ایز اے فنکشن آف ٹی, اور یہ بڑھنے کا تعلق لینئر ہے. سو پی از پروپورشنل ٹو ٹی. ہر گیس کے لیے یہ بات صحیح ہے, اور اگر آپ 1, 2, 3, 4 گیسیں استعمال کریں تو جس سلوپ سے ان کا پریشر بڑھتا ہے وہ مختلف ہوگا, لیکن یہ سب آ کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں. اس نقطے کو ایبسولوٹ زیرو کہتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر T ایکولز 0 لگائیں تو پریشر 0 بنتا ہے, مگر یہ T کیلوین کا 0 ہونا چاہیے, کیلوین اسکیل کا 0 ہونا چاہیے, نہ کہ سینٹی گریڈ یا فیرنہائٹ یا کوئی اور. اچھا چلیے, اب اس گیس کے اندر, اور یہ گیس آئیڈیل گیس ہے, اس میں ایٹمز اور مالیکولز آپس میں نہیں ٹکراتے ہیں, اس میں ایک ڈسٹریبیوشن ہوگی ویلوسٹیز کی. تو کچھ ایٹمز تیز حرکت کرتے ہیں, کچھ آہستہ حرکت کرتے ہیں. جس طرح سے گاڑیاں ایک سڑک کے اوپر کچھ آہستہ چلتی ہیں, کچھ تیز چلتی ہیں, اور ان کا ایک ایوریج ہوتا ہے, ویسے یہاں بھی ایک ایوریج ہے. تو نمبر آف مالیکولز ایز اے فنکشن آف ویلوسٹی کی شکل کچھ یوں بنتی ہے, جیسا کہ آپ اب گراف پر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مختلف سمتوں میں ہیں, تو یہاں پر سپیڈ کی بات ہونی چاہیے. ایک مالیکول اگر یوں جا رہا ہے تو دوسرا یوں جا رہا ہے تو تیسرا یوں جا رہا ہے. یہ رینڈم موشن ہے. اب فرض کیجئے کہ ہم ایک ٹھنڈی گیس اور گرم گیس کا مقابلہ کرتے ہیں, تو ٹھنڈی گیس میں مالیکولز کم تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں, گرم میں زیادہ تیزی کے ساتھ. دونوں کے ڈسٹریبیوشنز میں فرق ہوگا. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ T ایکولز 80 ڈگریز کے اور T ایکولز 300 ڈگریز کے ڈسٹریبیوشنز کا مقابلہ کیجئے. جو پہلا ڈسٹریبیوشن ہے اس کی پیک ایک کم سپیڈ کے اوپر ہے, کیونکہ ویلوسٹیز یہاں پر کم ہیں. اس کے برعکس جو 300 ڈگریز کے پر ہے اس میں ویلوسٹی زیادہ ہے. ہاں, دونوں صورتوں میں ایوریج سے کم اور ایوریج سے زیادہ ویلوسٹیز ہیں, مگر ایوریج 300 ڈگریز کے کا زیادہ ہے بنسبت 80 ڈگریز کے. اچھا, اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک گیس ہو, اس گیس میں ایٹمز اور مالیکولز ٹکراتے ہیں اور وہ دیواروں کو دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے دباؤ پیدا ہوتا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دباؤ کتنا ہے اور اس کی مقدار کو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. چلیے ہم اس پہ پہلے غور کرتے ہیں کہ دباؤ پیدا کیوں ہوتا. اس گیند کو جب میں چھوڑتا ہوں تو اس کا ایک مومنٹم بنتا ہے اور یہ پھر ٹکراتا ہے اس میز کے ساتھ, یا کوئی سی بھی دیوار ہو, کوئی سا بھی پلین ہو, کنٹینر ہو. جب یہ اس کے ساتھ
यूं टकराता है तो फिर वापस आ जाता है, गोया कि इसका मोमेंटम शुरू में नीचे की तरफ होता है और फिर ये मुखालिफ सिमत में होता। न्यूटन्स लॉ याद रखें, ये हमें बताता है कि जब मोमेंटम तब्दील होता है तो इसके नतीजे में एक फोर्स पैदा होती है। F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर मोमेंटम तब्दील हुआ, पहले मोमेंटम नीचे की तरफ था, बाद में मुखालिफ सिमत में था, तो फोर्स इसकी वजह से पैदा होती है क्योंकि कोई मोमेंटम तब्दील हुआ, बदला। अगर आप गैस के हवाले से सोचें तो ये अगर कंटेनर है, एक मॉलिक्यूल या एटम आके इससे टकराता है, टकराकर ये फिर वापस जाता है। सो द चेंज इन मोमेंटम विल बी 2 times द मोमेंटम ऑफ द इनकमिंग मॉलिक्यूल और एटम और व्हाटएवर। लिहाजा अगर हम ये जानना चाहें कि एक डिब्बे में गैस कितना प्रेशर, कितना दबाव पैदा करती है, तो हमें ये कैलकुलेशन करनी होगी कि कितना मोमेंटम एक सेकंड में या यूनिट टाइम में तब्दील होता है। सो F इज इक्वल टू dP बाई dt। चलिए अब इसका हिसाब लगाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद जो दीवार के साथ टकराती हैं, हाफ इंटू n ओवर v, दैट इज टू से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू द वॉल्यूम Vx इंटू डेल्टा t इंटू a है। ये Vx इंटू डेल्टा t बनता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल्स मूविंग इन द x डायरेक्शन। अब याद रहे कि मॉलिक्यूल्स तो हर सिमत में हरकत करते हैं। जो x डायरेक्शन में, तो हमने कोई सा एक डायरेक्शन लिया तो ये डायरेक्शन x कहलाता। टाइम डेल्टा t में एक मॉलिक्यूल Vx इंटू डेल्टा t फासला तय करता है। अब अगर इसका एरिया a हो तो फिर कितना वॉल्यूम होगा? Vx इंटू डेल्टा t इंटू a। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो n ओवर v है, और फिर एक हाफ का फैक्टर। इस हाफ के फैक्टर के बारे में मुझे आपसे बात करनी। ये देखें कि अगर हम मॉलिक्यूल्स की तादाद लें तो कुछ यूं जा रहे हैं x डायरेक्शन में और कुछ मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। इस वास्ते आधे मॉलिक्यूल्स, सिर्फ 50% मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बाकी -x में, और इसी तरह y और z का भी किया जा सकता है। लिहाजा ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद जो दीवार से टकराते हैं और जो x डायरेक्शन में हरकत कर रहे हैं, हाफ n ओवर v x इंटू डेल्टा t इंटू a के बराबर है। अब अगली बात, कितना मोमेंटम तब्दील होता है टाइम डेल्टा t में। तो सबसे पहले ये देखें कि एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम, और यहां मैं एवरेज मोमेंटम की बात कर रहा हूं, वो x डायरेक्शन में m इंटू वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन के बराबर है। सो m इंटू vx। अब चूंकि ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, मोमेंटम पलट जाता है, इस वास्ते आपको चेंज इन मोमेंटम मालूम करने के लिए 2 से ज़रब देना होगा। तो फिर यहां पर डेल्टा p इज इक्वल टू 2mvx इंटू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हिट द वॉल, और ये ऊपर से बनता है हाफ n ओवर vx डेल्टा t इंटू a। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है n इंटू mvx स्क्वायर्ड इंटू a डेल्टा t डिवाइडेड बाई v। यहां से फिर आप प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन आपको याद है, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स की मिकदार जो हमने अभी निकाली है वो डेल्टा p बाई डेल्टा t से निकली। इसको फिर आप एरिया से डिवाइड करें, लिहाजा प्रेशर की कीमत बनी n ओवर v इंटू mvx स्क्वायर्ड। चुनाचे v को दूसरी साइड पर ले जाने से pv इज इक्वल टू n इंटू mvx स्क्वायर्ड। और अब 2 का फैक्टर मैं बाहर निकालूंगा तो 2 इंटू हाफ, क्योंकि 1 है, मैं ये कर सकता हूं। इससे फिर एक और इंटरप्रिटेशन निकलती है इस फॉर्मूले की। अब मैं इसको यूं लिखूंगा, pv इज इक्वल टू n इंटू kbt,
और 2n को बाहर निकाल कर हाफ mv(x²) आपके सामने है. इधर से हाफ mv(x²) इज इक्वल टू हाफ kb इंटू टी. अभी तक तो मैंने सिर्फ x डायरेक्शन की बात की है, y और z भी तो हैं, लेकिन x, y, z में तो कोई फर्क है नहीं. ये हमने अपनी मर्जी से इसको x कहा, उसको y, उसको z, हम इनके नाम भी बदल सकते थे. तो जो एवरेज x² का है या जो एवरेज vx² का है वही एवरेज vy का होगा, vy² का होगा. इसी तरह मैं z की भी बात कर सकता हूं. चुनांचे ये जो एवरेजेस हैं ऑफ vx², vy², vz², ये तीनों बराबर हैं और इसको आप लिख सकते हैं एज 1/3 ऑफ द एवरेज वेलोसिटी स्क्वेयर्ड. एवरेज वेलोसिटी स्क्वेयर्ड से मतलब ये कि 1/3 ऑफ vx² प्लस vy² प्लस vz². चुनांचे यहां पर जो रिलेशन अब हमारे सामने आता है दैट इज हाफ mvx² इज इक्वल टू हाफ kbt, और vx² को आप लिख सकते हैं एज 1/3 ऑफ v². इधर से फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बनती है हाफ mv² जो 3/2 kb इंटू टी के बराबर है, विच मीन्स दैट द टोटल kinetic energy is equal to 3/2 n, where n is the number of molecules, into kb into t. ये एक निहायत ही खूबसूरत नतीजा है. हमें इससे ये पता चलता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की है वो 3/2 kT के बराबर है. तो T यानी कि गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से एवरेज एनर्जी ज्यादा होगी. इधर असम्पशंस बहुत ही मामूली थे. हमने ये कहा कि x, y, z डायरेक्शंस एक बराबर हैं. हमने न्यूटन्स लॉ इस्तेमाल किया. न्यूटन्स लॉ का कहना है कि F इज इक्वल टू dp/dt. यहां पर P उस मॉलिक्यूल का मोमेंटम है जो दीवार के साथ टकराता है और फिर टकराने के बाद वापस आता है. याद रहे कि हमने इधर 2 का फैक्टर इस्तेमाल किया था क्योंकि जब ये जाता है और वापस आता है तो इसका मोमेंटम तब्दील होता है. यू हैव टू ऐड +p विथ माइनस p जो कि फिर प्लस हो जाता. इस तरह से हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हासिल की विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू kb इंटू टी डिवाइडेड बाई m. इसका मतलब ये कि मीन स्क्वेयर्ड स्पीड t के प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t. यानी कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर t रखें तो द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये एवरेज स्पीड बढ़ती है. आज आपने इस लेक्चर में ये देखा कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और खुसूसन काइनेटिक थ्योरी से हम कैसे मालूमात हासिल कर सकते हैं. जरा सोचिए कि ये कितनी कमाल की बात है कि फिजिक्स में हमें 2 बॉडीज का प्रॉब्लम कुछ मुश्किल से सॉल्व होता है लेकिन हो जाता है. 3 बॉडीज का प्रॉब्लम अगर इनके दरमियान इंटरेक्शंस हों तो फिर बहुत मुश्किल से सॉल्व होता. मिसाल के तौर पर अगर ये सूरज है और ये जमीन और ये चांद तो ये 3 बॉडी प्रॉब्लम बन गया और इसको तो सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं. अगर 4 बॉडीज हों तो फिर ये उससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता. 5, 6, 7, 8 बॉडीज, इसके लिए तो हमारे पास कोई तरीका है नहीं मां सिवाय कंप्यूटर के. और फिर जब इससे भी ज्यादा बॉडीज होती हैं फिर तो कंप्यूटर भी जवाब दे जाता. मगर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में आसानी इस वजह से पैदा होती है कि इसमें बॉडीज बहुत ज्यादा होने के बावजूद जिस तरह के सवाल हम करते हैं वो इतने ज्यादा डिटेल के नहीं हैं. मिसाल के तौर पर अभी जो आपने कैलकुलेशन देखी उसमें हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था और वो एक एवरेज प्रॉपर्टी है. मतलब ये कि हमें इससे गर्ज नहीं कि ये मॉलिक्यूल और वो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं. हमें सिर्फ इससे गर्ज है कि अगर हम इस डिब्बे में एक पिस्टन के जरिए से प्रेशर नापें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी. वो प्रेशर क्यों पैदा होता है कि कभी एक मॉलिक्यूल आके टकरा कर चला जाता है, कभी दूसरा.
اور ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس مالیکیول کی وجہ سے پریشر پیدا ہوتا ہے. یہاں پر ضروری ہے کہ بہت سے مالیکیولز ہوں اور آسانی اسی وجہ سے پیدا ہوتی. سو وی آر آسکنگ اے ڈفرنٹ ٹائپ آف کوشچن ان اسٹیٹسٹیکل تھرموڈینامکس. اس مضمون میں بہت طاقت ہے، اس میں پیشن گوئی کی بڑی صلاحیت ہے، اور ان 3 لیکچرز میں نے تو اس مضمون کو صرف چھوا ہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور اگر کبھی ممکن ہوا تو اس میں تحقیق بھی کریں گے.